سیلف امیونٹی. دو باتیں. ایک تو یہ کہ اس کی انہیرنٹ امیونٹی تو ہمیں نہیں معلوم کہ پاپولیشن میں تھی کہ نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وائرس کسی صورت میں یا کسی ہلکی فارم میں کبھی آیا کہ نہیں. ہو سکتا ہے جنوری کے مہینوں میں یہاں سے پھیلنا شروع ہو گیا. یہ ایسا مفروضہ جس کو بالکل کچھ بھی پتہ ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمیں نا ٹیسٹنگ اور امیونٹی سٹیٹس کو فردر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس کو ایسے لیجئے، جب یہ چیز سامنے آئی، اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، ایک براڈ بلینکٹ اسٹریٹجی استعمال کی گئی جس کو لوگ لاک ڈاؤن کا یا ریسٹرکشنز کا نام دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہاں کیا. تو اس وقت عافیت اور خیریت اس میں تھی کہ آپ فٹافٹ کہیں جی یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ باقی ملکوں کی نسبت ریلیٹیولی پاکستان نے جلدی کیا، جس کا میرے خیال سے ہمیں فائدہ ہوا، فٹافٹ کیا. اچھا، لیکن اب براڈ اور اکراس دا بورڈ لاک ڈاؤن کی بھی ایک حد ہے. آپ اینڈلیسلی نہیں کر سکتے، آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنا. تو اس کے بعد جو آپ کی اسٹریٹجی ہے نا اس کو پکڑنے کی، وہ ٹارگیٹڈ ہونی پڑے گی. اور اس ٹارگیٹڈ میں یہ ٹیسٹنگ کا سارا شمار ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کیس ہے، اگر ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہوگی. یہ سارا پلان تجویز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ پائلٹ جو ہے آلریڈی رن ہو چکا ہے. 1-2 دن تک ہم اس کے رزلٹ بھی آئیں گے. کیا طریقہ کہاں پائلٹ ٹیسٹ رن ہم نے کیا؟ یہ کہ جی جو پہلے کچھ کیس تھے ان کو لے کے ان کے کانٹیکٹس ہم نے ڈسکور کیے ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور ان کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی اس میں کیا یوز کیا آپ نے؟ موبائل نمبر؟ جی، موبائل نمبر کے ذریعے، اور ان کی ٹریس کیا کہ کہاں کہاں گئے، جیو لوکیشن دیکھی. جیو لوکیشن دیکھی. بچ کے رہی گا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی چیک کر رہے تو اس کے ذریعے. اچھا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ساری پاپولیشن، تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے. اب آپ کو ایک شخص ملا، آپ نے اس کے گرد ایک حصار باندھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے کانٹیکٹس میں، قریبی ترین کانٹیکٹس میں کون لوگ ہیں جو پازیٹیو ہو رہے ہیں. اچھا، تھوڑے عرصے میں یہ آپ کا ایک میپ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے اتھارٹیز کو آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں یہاں یہ جگہ ہے جہاں ہمیں تھوڑی فالتو احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے اندر ریسٹرکشنز تھوڑی بڑھا دیں اور باقی جگہ کو تھوڑا سا چلا لیں. یعنی شروع میں ہم نے سمجھیں ایک براڈ اور بلنٹ انسٹرومنٹ استعمال کیا، اور اب ہمیں وقت کے ساتھ ٹارگیٹڈ اپروچ کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر اس پہ کنٹرول کرنا لانگ ٹرم کی میں بات کرنا مشکل ہوگا.